حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وثروتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو سبھی جہانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی میرے اللہ کا شریک نہیں ہے. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں اربوں خربوں کے حساب سے تا قیام قیامت درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، اللہ جل سبحانہ و تعالی کا یہ حسن انتظام ہے کہ جب وہ کسی بندے سے دنیا میں کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے تو عالم خلق میں اس بندے کے خمیر کے اندر اللہ ایسی خوبیاں اور ایسے اوصاف رکھ دیتا ہے کہ وہ دنیا میں آتے ہی اپنے ایک ایک عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مستقبل کے کسی بڑے کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. دنیا کے بادشاہ جس طرح اپنے نظام مملکت کو چلانے کے لیے حسن انتظام کرتے ہیں، وہ خالق ارض و سما اپنے نظام کائنات کے لیے بھی حسن انتظام فرماتا ہے. لیکن دنیا کے بادشاہوں کی انتخابات میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے رہتے ہیں. آئے روز کی تبدیلی یہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ عقل ناقص کے مالک ہیں، جبکہ اللہ جل سبحانہ و تعالی جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو ساتھ اعلان فرما دیتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی کسی صورت میں نہیں ہے. پھر وہ اپنے فیصلوں کے مطابق اس کائنات کے نظام میں وہ حسن انتظام کرتا ہے کہ کائنات وقت گزرنے کے بعد تسلیم کرتی ہے کہ یہ فیصلہ حق پر مبنی تھا. اللہ تعالی جل سبحانہ و تعالی نے انبیاء کے سلسلے کو ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم فرما دیا. 1,24,000 اولو العزم جلیل القدر عظیم المرتبت رسول و پیغمبر اس کائنات میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے. ہر نبی اور ہر رسول نے اپنا پیغام کما حق کو پہنچایا، اور اللہ جل سبحانہ و تعالی کے فیصلے کے مطابق جب فریضہ نبوت
مکمل طور پر سر انجام دے لیا تو پھر وہ اللہ کے حکم سے پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ لیکن نظام کائنات نے چلنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی انسانیت کو اکیلا نہیں چھوڑا کہ انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے اور کوئی ان کا قائد، کوئی رہبر، کوئی رہنما نہ ہو تو انسانیت بھٹکتی پھرے۔ میرے اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے میرے رب نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے وہی کام جو انبیاء فرما رہے تھے وہ کام اولیاء کے سپرد فرما دیا کہ اب یہی کام جلیل القدر عظیم المرتبت اولیاء اعظام سر انجام دیں گے۔ ہر علاقے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حسن انتظام فرمایا اور اپنے بندوں کو عظیم رتبے عالم خلق میں ہی عطا فرما کر کائنات میں بھیج دیا۔ ان عظیم لوگوں میں جنہوں نے اس کائنات کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا، ایک نام حضرت شاہ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 24 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک نام حضرت قسی بن کلاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ 24ویں سلسلے میں آپ کا نسب حضرت قسی سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے اجداد میں حضرت تاج الدین المطرف رحمۃ اللہ علیہ، عباسیوں کی حمایت میں وقت کی حکومت کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت فرما کر خوارزم میں تشریف لائی۔ پھر جب سرزمین سندھ پر حباریوں کا قبضہ ہوا تو آپ کی اولاد خوارزم سے ہجرت کر کے منصورہ چلی گئی۔ پھر سلطان محمود الدین غزنوی علیہ الرحمہ نے جب سندھ پر حملہ کیا اور حباریوں اور کرامتیوں کو شکست فاش دے کر سرزمین سندھ پر اسلام کا پرچم بلند کیا تو یہ لوگ منصورہ سے ہجرت کر کے حضرت کمال الدین قاضی، جو آپ کے آباء و اجداد میں ایک بڑا نام ہے، وہ ملتان تشریف لائے۔ پھر انہوں نے اپنی مستقل سکونت ملتان میں ہی اختیار فرما لی۔ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے 566 ہجری 27 رمضان المبارک کو سرزمین ملتان میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین غوث وقت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ نے 7 برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا، پھر علوم متداولہ کے حصول کے لیے آپ نے مختلف ممالک کا سفر اختیار کیا۔ تمام علوم ظاہری سے فارغ ہو کر حج کی سعادت کے لیے مکۃ المکرمہ گئے اور ارکان حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔
5 برس مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، اور اس دوران مسجد نبوی کی امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ پھر شیخ کی تڑپ بڑھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم روحانیت میں اجازت لی اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں سرزمین بغداد میں حاضر ہو گئے۔ پیچھے سے اتنا علم پڑھ کر آئے تھے، اتنا زہد، اتنا تقوی اختیار کر کے آئے تھے کہ شیخ کے ہاں زیادہ دیر نہ لگی، اور صرف 14 دنوں کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے خلافت دے کر دستار فرما دی، اور پھر حکم فرمایا کہ تم پلٹ کر سرزمین ملتان پر چلے جاؤ اور وہاں لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرو۔ آپ تقریباً 17 برس کے بعد واپس ملتان لوٹے۔ اب ملتان تشریف لائے تو لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام شروع کر دیا۔ اس دوران اللہ جل سبحانہ و تعالی نے 599 ہجری میں آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام رکھا شیخ صدر الدین، جو بعد میں عارف باللہ کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ حضرت شیخ صدر الدین علیہ الرحمہ کو اللہ نے باطنی حسن کے ساتھ ظاہری حسن بھی کمال کا دیا ہوا تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے اس فرزند کی تربیت فرمائی، علوم بھی پڑھائے اور باطنی منازل بھی طے کروائی۔ اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ یاد رکھیے، ولایت کے لیے علم ظاہری لازمی ہے۔ علم ظاہری کے بعد اللہ تعالی عز و جل علم لدنی عطا فرماتا ہے، لیکن انہی لوگوں کو جو ظاہری علم بھی ساتھ حاصل کرتے ہیں، اور ظاہری علم کے بنا نہیں۔ ہاں، اولیاء کی ایک جماعت ہے کہ جنہوں نے ظاہری علم نہیں پڑھا، لیکن اللہ نے ان کو بے شمار علم عطا کیا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی اختیار کیا کہ ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد لحد میں لوٹنے تک ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں گزری۔ یہ ایک الگ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرماتے ہیں، اور یہ ہے قلندروں کی جماعت۔ یہ اہل سلوک کی جماعت نہیں ہے، یہ اہل قلندر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ظاہری علم کے بنا بھی باطنی علم عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو اصول ولایت ہے، اصول ولایت میں ظاہری علم لازم ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین خود شیخ الاسلام تھے۔ پورے عرب کے علماء اس بات پر متفق تھے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اس وقت کا شیخ الاسلام ہے، اور انہیں اولیاء کی صفوف میں غوث وقت بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بھی آپ کا تخلص تھا کہ آپ کو اولیاء عظام غوث وقت کا نام لے کر پکارا کرتے تھے کہ یہ اس اپنے زمانے کا غوث ہے۔ آپ نے اپنے فرزند کی تربیت فرمائی۔ جب حضرت شیخ صدر الدین عارف باللہ کی عمر مبارک 22 برس ہوئی تو یہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ طواف فرما رہے تھے۔ دوران طواف فرغانہ کے بادشاہ کی شہزادی بھی حج کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کی نظر پڑی، مطاف میں اتنا حسین نوجوان اور کوئی نہیں تھا۔ پہلی نظر میں ہی دیکھا تو اس کا مقدر بھی جاگ اٹھا۔
اس نے آپ کا پیچھا کیا، طواف سے فارغ ہوئے تو وہ آپ کے پاس آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ میں فرغانہ کے شاہ کی بیٹی ہوں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت شیخ صدر الدین مستقبل کے عارف باللہ نے فرمایا میں تو اپنے والد کی اجازت کے بنا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے آپ کا ایڈریس پوچھا، کہا میں ہندوستان کے علاقے ملتان سے آیا ہوں اور میرے والد کا نام شیخ بہاء الدین زکریہ ملتانی ہے اور میں اپنے باپ کی اجازت کے بنا یہ کام نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے وہ تمام ایڈریس نوٹ کر لیا۔ آپ حج سے فارغ ہو کر واپس ملتان تشریف لے گئے آئے اور وہ فرغانہ چلی گئی۔ اس نے جا کر اپنے باپ کو یہ ساری کہانی سنائی۔ فرغانہ کا بادشاہ اپنی شہزادی کو لے کر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سرزمین ملتان پر آیا اور آ کر حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور اپنی آرزو پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ جاؤ، پہلے میں اس کی تربیت کروں گا اور پھر میں اس کا عقد اپنے بیٹے سے کر دوں گا۔ بادشاہ نے اس بات کو قبول کیا اور شاہ فرغانہ اپنی بیٹی کو، جن کا نام تھا راستی بی بی، انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ ملتانی علیہ الرحمہ نے ان کی تربیت فرمائی اور تربیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ کہا بیٹی تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب صبح ہو میں نماز تہجد کے لیے اٹھوں تو مجھے پانی تم دیا کرو گے۔ یہ ایک ایسی ڈیوٹی تھی جس نے شہزادی کو مصلی کا عادی بنا دیا۔ وہ تمام شاہی آداب بھول گئی اور جو یہ من میں تھا کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، جب وہ ایک درویش کے لیے پانی بھرنے کے لیے اٹھتی تو اس کا سارا من ڈل جاتا۔ اس طرح حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تربیت فرمائی اور پھر انہیں ولیہ کاملہ بنا دیا۔ اولیاء عظام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اولیاء کی صفوف میں کوئی بھی رابعہ ثانیہ ہے، ایک رابعہ بصریہ ہے، اگر رابعہ بصریہ کا عکس کسی نے دیکھنا ہے تو وہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ ملتانی کی بہو کو دیکھ لے۔ وہ کہتے ہیں یہ رابعہ بصریہ کا لقب انہیں ملا ہے۔ یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی محبوب بندیاں بنی۔ پھر ان کا عقد حضرت شیخ صدر الدین عارف باللہ سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے 649 ہجری میں 9 رمضان المبارک کو انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا اور یہ بچہ ابھی ماں کی شکم میں تھا، دنیا میں آیا نہیں تھا، دنیا میں یہ تشریف نہیں لایا تھا یہ بچہ۔ تو چاند کو دیکھ کر حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ ملتانی علیہ الرحمہ اپنی بہو کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب 2 رشتے تھے، بہو بھی تھی اور مریدنی بھی تھی، سلوک کی ساری منزلیں انہی سے طے کی تھی۔ تو حیران ہوئی کہ میرے سسر اور میرے شیخ میرے سامنے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے اس کی حیرانگی کو دیکھ کر فرمایا بیٹی میں آسمان کے چاند کو دیکھ کر تیرے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، تیرے شکم میں جو چاند ہے میں اس کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ جو تیرے پیٹ میں چاند پرورش پا رہا ہے میں اس چاند کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اور یہ چاند کون تھا؟ حضرت شاہ رکن الدین، جو بعد میں رکن الدین والعالم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ وہ شخصیت تھی جو حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ ملتانی کے پوتے ہیں، حضرت شیخ صدر الدین عارف باللہ کے بیٹے ہیں، اور راستی بی بی ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اب دیکھیے یہی ایک قول ہے جس کو بار بار تاریخ دہرا رہی ہے، کیا کہ تم اچھی مائیں دو تو معاشرے کو اچھے بیٹے ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے کبھی بھی بغیر وضو کے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا تھا، اور جتنی دیر ایام رضاعت میں
حضرت شاہ رکن الدین والعالم دودھ پیتے تھے، یہ راستی بی بی قرآن کی حافظہ تھی، اتنی دیر یہ قرآن تلاوت فرماتی رہتی تھی۔ بیٹا سینے سے لگا دودھ پی رہا ہے اور ماں بیٹے کے کان میں جو رس گور رہی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب کان ماں کی آواز پر ہے اور دودھ پی رہا ہے بیٹا، اور ماں باوضو بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو گھر میں جو کنیزیں تھیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا بہت امیر تھے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے دروازے پر آیا کرتے تھے، اور یہ اولیاء میں وہ شخصیت ہیں جو تحائف قبول فرماتے تھے لیکن اپنے پاس جوڑتے نہیں تھے۔ تحائف قبول کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا تھا؟ غرباء کی مدد کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ دلی میں گئے تو دلی کے تمام اولیاء اکٹھے ہوئے تو فرمایا ولی کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا قول ہے، فرماتے ہیں ولی کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز دولت، لیکن پاس نہ رکھے، جس طرح آج کل کے پیر کرتے ہیں، پاس نہ رکھے۔ فرمایا دولت ہو تاکہ اس کے آستانے پر جو غریب آئے وہ اس کی غربت کو مٹا دے۔ فرمایا ایک تو اس کے پاس دولت ہونی چاہیے کہ تاکہ آستانے پر آنے والے غریبوں کی غربت کو مٹا دے۔ یہاں تو جس بیچارے کے ہاں چولہا نہیں جل رہا ہوتا وہ بھی پیر کو جتنی دیر تک نذرانہ نہ دے وہ سلام نہیں لیتا، وہ تو اس کو مزید لوٹ کر واپس بھیجتا ہے۔ لیکن آپ کا ماٹو یہ تھا کہ دولت ہو، لیکن دولت کا بنیادی مقصد ہو کہ آستانے پر آنے والا سائل اور غریب خالی نہ جائے اور اس کی غربت مٹ جائے۔ فرمایا دوسرا اس کے پاس علم ہونا چاہیے تاکہ اگر آستانہ پر علماء آئیں تو وہ علماء میں بیٹھ کر بات کر سکیں۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ فرمایا اس کے پاس روحانیت ہونی چاہیے تاکہ جب وہ اولیاء کی صفوں میں بیٹھے تو وہ اولیاء کی صفوں میں روحانیت کی باتوں کو سمجھ بھی سکے اور اپنا من کھول کر رکھ بھی سکے۔ فرمایا 3 چیزیں ایک ولی کے پاس لازم ہونی چاہیے۔ تو آپ امیر تھے، گھر میں کنیزیں خادمائیں تھیں، عقیدت مندوں نے اپنی بیٹیاں گھر میں چھوڑی ہوئی تھیں جو کام کاج کرتی تھیں۔ حضرت راستی بی بی صاحبہ علیہ الرحمہ نے گھر کی تمام خادماؤں کو بلا لیا، کہا رکن الدین دنیا میں آ گیا ہے۔ اب رکن الدین کے سامنے کوئی خادمہ سوائے اللہ کے اسم جلالت کے نہیں بولے گی۔ جو رکن الدین جہاں لیٹا ہوگا، جہاں موجود ہوگا، جہاں اس کا پنگورا ہوگا، جہاں یہ چارپائی پر تشریف فرما ہوں گے، جو اس کے پاس سے گزرے گی وہ صرف کہے گی اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں بولے گی۔ یہ نہیں کہے گی شہزادے، یہ نہیں کہے گی بچے کے اونٹ پر ہاتھ رکھ کر یا ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اسے ہنسانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اس کے پاس جو آئے گی، جو اٹھائے گی، وہ صرف کہے گی اللہ۔ کمال کیا ہوا؟ جب آپ بولنا شروع ہوئے، پہلا دن جب آپ نے اپنی زبان سے جو لفظ نکالا وہ اللہ کا تھا۔ پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ اللہ تھا۔ جب آپ نے سب سے پہلا کلام کیا وہ اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت لیا۔ کیوں؟ کہ گھر میں ہر لمحے اسی لفظ کی گونج رہتی تھی، یہی لفظ کان میں بار بار رس گور رہا تھا، یہی لفظ سماعتوں سے مس ہو رہا تھا، یہی لفظ سماعتوں میں مٹھاس پہنچا رہا تھا۔ گھر میں ہر وقت اسی لفظ کی گونج رہتی تھی۔ خادمائیں آپ کے پاس سے گزرتی اللہ 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 کہتی ہوئی گزرتی تھی، لہذا جب آپ بولنے لگے تو سب سے پہلا جملہ جو بولا وہ یہی تھا اللہ۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت دیکھیے کس طرح کی۔ نماز تہجد کے لیے راستی بی بی بیدار ہوتی، اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی جو آپ کے سسر بھی تھے اور حضرت شاہ رکن الدین کے دادا جان تھے، ان کو جب تہجد کے لیے پانی پیش کرتی اور اس کے بعد خود نماز تہجد پڑھتی، تو تہجد کی نماز سے لے کر اشراق کا ٹائم ختم ہونے تک حضرت رکن الدین 1 سال کے تھے تو بیدار رہتے اور اتنا وقت نہیں سویا کرتے تھے۔ ماں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ میں دیکھوں
کہ کسی وجہ سے جاگتا ہے یا فطرت نے اس کے اندر یہ خلق کر رکھا ہے، تو ماں کی ساری کوششوں کے باوجود وہ اس وقت میں آنکھ نہیں لگائی۔ تہجد کی نماز سے لے کر اشراق کا وقت ختم ہونے تک آپ بیدار رہتے۔ اور حضرت راستی بی بی فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ اس وقت کے دوران دیکھا آپ کے لب ہل رہے تھے، جبکہ عمر 1 سال ہے، لب ہل رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان قریب کیے تو میں نے دیکھا وہ یہ سارا وقت اللہ اللہ کہہ کر گزار رہے ہوتے تھے 1 سال کی عمر میں۔ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ 4 برس کی عمر میں پہنچے تو ایک دن حضرت شیخ بہاؤالدین آپ کے دادا جان گود میں اٹھا کر باہر تشریف لائے، تو اتنی دیر میں شاہ شمس الدین سبزواری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑا نام ہے اولیاء کی سب میں، وہ تشریف لائے۔ پوچھا بہاؤالدین اس کا کیا نام رکھا؟ کہا جی میں نے ان کا نام رکن الدین رکھا ہے۔ حضرت شاہ شمس الدین سبزواری رحمت اللہ علیہ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا یہ بچہ صرف رکن الدین ہی نہیں ہے، رکن الدین والعالم ہے، یہ دین کا رکن بھی ہے اور ساری دنیا کا رکن بھی ہے۔ اس کی وجہ سے صفوف اولیاء میں وہ رونق آئے گی کہ دنیا قیامت تک اسے بول نہیں سکے گی۔ حضرت شمس الدین سبزواری رحمت اللہ علیہ نے ان کے متعلق یہ فرمایا۔ 4 برس کی عمر تھی تو ایک دن آپ اندر سے تشریف لائے تو دادا جان پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ، اور پاس آپ کے والد ماجد شیخ صدر الدین عارف باللہ وہ بھی تشریف فرما تھے، نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور پلنگ پر حضرت بہاؤالدین زکریا تشریف فرما تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی دستار اتار کر پلنگ کی جو پیچھے کی طرف ہے وہاں لٹکائی ہوئی تھی۔ یہ 4 برس کی عمر میں تھے، آئے اور دادا کی دستار اٹھائی اور سر پر رکھ لی۔ والد ماجد نے دیکھا، حضرت شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹے ایسے نہیں کرتے، بزرگوں کی اشیاء کو اس طرح بنا اجازت کے نہیں پہنا کرتے، یہ بے ادبی ہوتی ہے، اور تم جانتے ہو یہ تمہارے دادا کی دستار ہے جس کو تم نے آتے ہی اپنے سر پر رکھ لیا۔ جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا اسے روکو نہ، اس دستار کا مالک یہی ہے، کہا اسے روکو مت، اس دستار کا مالک یہی ہے، اور میرے مستقبل کے تمام علوم و فنون اور میری روحانی منزلوں کا وارث یہی ہے۔ حالانکہ سامنے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کی تربیت بھی آپ نے کی ہے، حضرت شیخ صدر الدین عارف باللہ کی، لیکن کہا نہیں، میرے تمام علوم کا، میری روحانی منازل کا جو وارث ہے وہ یہ میرا پوتا ہے، کہا اس کو روکو مت، یہ دستار اسی کی ہے۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف باللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کے وصال کے بعد وہ دستار نہیں پہنی اور اسے سنبھال کر رکھا، اور پھر جب وقت آیا حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ کا تو وہ دستار انہی کے سر پر رکھی اور کہا بیٹا یہ تیرا دادا تجھے ہی وارث بنا کر گیا ہے اس دستار۔ اسی دوران ابھی آپ کی عمر صرف 4 سال 2 ماہ تھی تو ایک اور عظیم واقعہ رونما ہوا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین اپنی مسند پر تشریف فرماتے، شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اب دادا جان مسند پر تشریف فرما ہیں تو پوتا پاس بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں آپ کے آستانے کی مسجد کے جو مؤذن تھے مولانا محمد دامن رحمت اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے آئے، وہ حضرت کے پاس بیٹھ گئے۔ اب کچھ دیر بیٹھے تو حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ اور مولانا کے درمیان کلام ہوتی رہی۔ اب اسی دوران اذان کا وقت ہو گیا تو مولانا محمد دامن علیہ الرحمہ اٹھے اور اذان دینے کے لیے چلے، اور حضرت شیخ بہاؤالدین علیہ الرحمہ سے اجازت طلب کی کہ حضور اذان کا وقت ہو گیا، میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب جانے لگے نا تو حضرت شیخ رکن الدین عالم نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ اب وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ 4 سال کا بچہ کھینچ کر بٹھا رہا ہے، وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بٹھا رہا ہے۔
اب وہ پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں، کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے اٹھنے نہیں دے رہا، بچہ ہے اور حضرت کا پوتا ہے، میں بے ادبی نہیں کر سکتا، میں دامن کھینچ کر چھڑا نہیں سکتا، اذان کا وقت ہو گیا، میں کیا کروں؟ آپ پریشان ہو گئے، عرض کر دیا حضور مخدوم زادہ مجھے اٹھنے نہیں دے رہا۔ مولانا محمد دامن نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا حضور اذان کا وقت ہو گیا، میں اٹھنا چاہتا ہوں لیکن یہ مخدوم زادہ مجھے اٹھنے نہیں دے رہا، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے کہ آپ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے، تجھے جو اٹھنے نہیں دے رہا۔ عرض کی حضور اذان کا وقت ہو گیا ہے اور یہ مخدوم زادہ مجھے اٹھنے نہیں دے رہا، میرا دامن پکڑا ہوا ہے، میں چھڑانا نہیں چاہتا اور یہ مجھے اٹھنا نہیں دے رہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ابھی اس بچے نے عرش کی اذان نہیں سنی، عرش کی اذان سنے گا تو تجھے اٹھنے دے گا، ابھی عرش پر اذان ہوئی نہیں ہے۔ یہ مستقبل کی طرف اشارہ تھا، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ تھا کہ مستقبل میں شیخ رکن الدین عالم کس منزل کا پر فائز ہوں گے اور کس مرتبے تک جائیں گے۔ کہا یہ بچہ ابھی 4 سال 2 ماہ عمر مبارک ہے، تو دادا جان کیا فرما رہے ہیں، یہ تجھے اس لیے نہیں اٹھنے دے رہا کہ ابھی عرش پر اذان شروع نہیں ہوئی، یہ عرش کی اذان سنے گا تو پھر تجھے اٹھنے دے گا، جتنی دیر تک عرش کی اذان نہیں ہوگی یہ تجھے اٹھنے نہیں دے گا۔ اور پھر آپ نے مولانا دامن علیہ الرحمہ کو ایک واقعہ سنایا، کہا تم جانتے نہیں ہو یہ میرا بیٹا شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے کہ جس دن یہ پیدا ہوا اس دن یہ اذان کا جواب دے رہا تھا، جس دن پیدا ہوا اذان ہوئی تو اس دن ہی، جب ابھی چند گھنٹوں کا تھا تو اذان ہوئی تو یہ اذان کا جواب دے رہا تھا۔ تو جس کو اللہ نے اس طرح خلق کیا ہو بلا وہ عرش کی اذان نہیں سنے گا تو اور کیا سنے گا؟ تو اس طرح اللہ تعالی عز و جل نے حضرت شاہ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ کو اس کائنات کے لیے سبب رشد و ہدایت بنا کر عالم خلق سے بھیجا کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے مادرزاد ولی بن کر آئی تھی، کیونکہ آپ کی والدہ اس منزل کی، اس مقام مرتبے کی مالکہ تھیں کہ کبھی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئے۔ جب سے آستانہ عالیہ پر آئی تھی آپ کے سسر نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ہر لمحے زبان پر قرآن رہتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اس منزل کی ولیہ بنی تھیں آپ کی والدہ ماجدہ کہ ہر روز ایک قرآن پڑھا کرتی تھی، ہر روز ایک قرآن مکمل کیا کرتی تلاوت میں، اس قدر قرآن سے ان کی محبت تھی۔ نماز سے محبت تو تھی لیکن کہتے ہیں قرآن سے اتنی محبت تھی۔ اور پھر لکھا ہے کئی مورخین نے اور کہیں سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کئی ہفتے یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی، کئی ہفتے عشاء کا وضو فرماتی اور پھر ساری رات قرآن پڑھتی رہتی اور یہاں تک فجر کی نماز اسی عشاء کے وضو سے پڑھا کرتی تھی۔ یہ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی کہانی ہے کہ جو کہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی، فرغانہ کے شہنشاہ کی شہزادی تھی، لیکن وہاں شہزادی تھی، جب آستانے پر آئی تو پھر اپنی ساری زندگی اپنے سسر کی خدمت میں وقف کر دی۔ اور شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کمال پر پہنچایا کہ تاریخ نے کہا کہ اگر رابعہ ثانیہ دیکھنی ہو تو حضرت شاہ رکن الدین عالم کی والدہ کو دیکھ لو، یہ دوسری رابعہ ہے جس کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔